گر جائے گا وہ. ادھر آؤ ادھر. گرے گا چوک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. وہ 5 ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ. وہ مصطفیٰ ہے مرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ. غوث اعظم مدد المدد دستگیر. غوث اعظم مدد المدد دستگیر. الحمدللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا خاص فضل احسان ہم گناہ گاروں پر کرم کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفل کے لیے بھی، اور آج ایک عظیم تقریب بھی یہاں ہونے جا رہی ہے. تیسری قرآن دازی ہے یہ. آسان عمرہ کمیٹی، کاروان الوفا انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز اور کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے یہ منعقد کی گئی ہے. اور الحمدللہ اس کا آغاز حسب معمول تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوگا انشاءاللہ. تو میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے گزارش کروں گا جناب قاری ممتاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. جناب قاری ممتاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. سبحان اللہ. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان اللہ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان اللہ. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور. سبحان الله. جل جلاله. هو الله الخالق البارئ المصور. له هو الله. الله 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 الله. سبحان
جل جلالہ الباري جل جلالہ المصور جل جلالہ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحان اللہ جل جلالہ يسبح له ما في السماوات والأرض سبحان اللہ جل جلالہ سبحان اللہ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان اللہ جل جلالہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ جل جلالہ سبحان اللہ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان اللہ صدق الله العظيم جزاك الله حاصل کر رہے تھے اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے لحن میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حمد باری تعالیٰ میں شامل ہو جائیں۔ اور جب تلاوت ہو رہی تھی اس کے دوران ہمارے درمیان جناب علامہ ساجد صاحب بھی جلوہ گر ہوئے۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور پوری انتظامیہ مینجمنٹ کی جانب سے بھی آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار مل کے شامل ہو جائیں۔ اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا
الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ کھل جائے در جنت کے ہاں کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ اللہ قرآن مجید فرقان حمید اور حمد باری تعالیٰ سے ہماری آج کی تقریب کا آغاز ہوا اور اب انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا جناب عبد الرحمن سے اور جناب جمال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت محبت پیش فرمائیں توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جناب قاری جمال صاحب اور عبد الرحمن صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں محبتیں پیش کریں یا حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھنا
مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے آقا اب تو بس ایک ہی دھن ہے آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل ذرا سنبھلے تو پھر جانی پہ خضرا دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں نہ مجبوریات دوریاں نے ماریا میں نہ مجبوریات دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ایک دھن ہے ہماری اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے جالیاں دیکھوں کہ دیوار رو دروبا میں حرم جالیاں دیکھوں کہ دیوار رو دروبا میں حرم
اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو میرے پیارے آقا تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو میرے پیارے آقا اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو جزاک اللہ حضور سرور کونین کشور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور استغاثہ پیش فرما رہے تھے اور اب میں بلا تاخیر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے عالم نبیل فاضل جلیل میں آپ کو خطاب کے لیے دعوت دوں گا لیکن اس سے قبل میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں جتنے یہاں پر احباب تشریف لا رہے ہیں اہل ذوق اہل محبت تشریف لا رہے ہیں ان تمام کو میں کاروان المعصوم انٹرنیشنل اور الوفا کاروان الوفا اور کاروان المعصوم انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز لمیٹڈ کمپنی کی جانب سے آج یہ تیسری قرآن اندازی ہے جو کہ ماہانہ آپ سب کے علم میں ہے تو یہ تیسری قرآن اندازی کا الحمدللہ یہاں پر اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہمارے درمیان علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے آپ بھی انشاءاللہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے لیکن اس سے قبل جس طرح مجھے حکم دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ جناب کاروان المعصوم کے جو مینیجر ہیں جناب عمران صاحب تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کاروان المعصوم کی جو تقریب ہے اس حوالے سے اس کو مکمل طریقے سے آگاہ کریں گزارش ہے جناب عمران صاحب تشریف لائیے اور اس پر گفتگو کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے اور اس کے انتظامیہ کی طرف سے آنے والے تمام سبھی معزز مہمانوں کو خوش آمدید آج کاروان المعصوم کی تیسری قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے ماشاءاللہ آج سے چند مہینے پہلے جب ہم نے اس کاروان کو اس سسٹم کو سٹارٹ کیا تھا تو کافی لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی تھی اور کافی لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ نہیں چل سکتا لیکن ہمارے لیڈرز جنہوں نے اور ہمارے اس کمپنی کے سی اے صاحب
جناب قاری ضمیر صاحب کی محنت اور ان کی کاوشوں سے آج ماشاءاللہ ہم تیسری قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، تو آج میں اپنے اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی، اس نے ہمیں اس کام کرنے کی توفیق بخشی، اور یہ کام آج ہمارے ذریعے شروع ہو چکا ہے۔ اس کام کو شروع کرنے میں اور اس کام کو اس پایہ تکمیل تک پہنچانے میں سب سے بڑا کریڈٹ اس کاروان المعصوم کے سی او صاحب جناب قاری محمد ضمیر صاحب کو جاتا ہے، جن کی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم اس کاروان کی تیسری قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ کاروان، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے آسان عمرہ کمیٹی کا، میں تھوڑی سی اس کی آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کیا فارمیٹ ہے اور اس میں کیا طریقہ کار ہے اس آسان عمرہ کمیٹی کے شامل ہونے کا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دور حاضر میں عمرہ کرنا ناممکن تو نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اس وقت منیمم جو عمرے کی کاسٹ آ رہی ہے وہ تقریباً 1,80,000 ہے۔ یہ اس کے ہول سیل ریٹ ہے۔ اگر آپ کسی ٹریول ایجنسی والے سے عمرہ کرنا چاہیں گے ڈائریکٹ، تو وہ آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی ٹریول ایجنسی والا پاکستان میں ایسا ہو جو آپ کو 1,80,000 کا عمرہ دے دے۔ وہ تقریباً 2 لاکھ یا 2,10,000 کا عمرہ دے رہا ہے، لیکن الحمدللہ کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے ذریعے ڈائریکٹ عمرہ حاصل کرنا چاہیں تو کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز آپ کو 1,80,000 میں ڈائریکٹ عمرہ دے رہا ہے، اور یہ عمرہ 15 دن کے پیکج میں مشتمل ہے، جس میں ٹکٹ، ویزا اور ٹرانسپورٹ اور ہوٹل شامل ہے۔ اس کے اندر کھانا اور زیارت نہیں ہے۔ اب اس 1,80,000 کو بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہے، 1,80,000 آج کے دور میں نکالنا آسان نہیں ہے، تو ہماری اس کاروان المعصوم کی انتظامیہ نے سر جوڑ کر یہ پلان بنایا کہ کیوں نہ ایک ایسا پلان ترتیب دیا جائے جس سے ہر غریب اور امیر بآسانی عمرہ کر سکے۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک پلان ڈیزائن کیا کہ ہم کیوں نہ اس کو کمیٹی کی طرف سے اس سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ جب سے ہم نے اس کام کو شروع کیا الحمدللہ آج لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا ماشاءاللہ دوسرا بیچ تیار ہونے کو ہے، اور ماشاءاللہ پہلا بیچ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں 30 مہینے کی کمیٹی ہے، یعنی 2.5 سال کی۔ اس میں ہم ہر مہینے 10,000 روپے لیتے ہیں۔ آپ 10,000 روپے دیں گے اور ہمارے سسٹم کا حصہ بن جائیں گے۔ اس میں قرآن اندازی ہر مہینے ہوتی ہے۔ اس قرآن اندازی میں جس بھی خوش نصیب کا نام نکلے گا اس کے گھر کے 2 افراد کو ہم کمپلیٹ عمرہ دیں گے۔ ویسے آج ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ ہم ٹکٹ دے رہے ہیں، تو میں نے اس سے کہا نہیں ٹکٹ نہیں، ہم کمپلیٹ عمرہ دے رہے ہیں۔ تو وہ بہت تعجب ہوا، یار 10,000 میں کمپلیٹ عمرہ؟ میں نے کہا بھائی 10,000 بھی زیادہ اگر لگ رہے ہیں تو آپ 5,000 میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو بہت حیرت زدہ ہوا، یہ 5,000 میں کیسے ممکن ہے؟ میں نے بولا میرے بھائی اگر ایک شخص 5,000 بھی نہیں دے سکتا ہے تو ہم 2,500 میں بھی اس کو عمرہ دے رہے ہیں۔ تو اس کو بہت تعجب ہوئی کہ یار اگر اس طرح کا سیٹ اپ آپ کا ہے تو کائنڈلی مجھے تو فوراً آپ رجسٹریٹ کریں، میں تو آپ کے سسٹم کا حصہ بننے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بالکل ویلکم، آپ آ جائیں ہمارے سسٹم میں۔ تو وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا یار اگر 1 سے زیادہ گھر کے افراد ہوں تو میں نے کہا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ ہی کتنے افراد ہیں؟ تو اس نے کہا یار میں 2 میاں بیوی ہیں اور 2 بچے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹوٹل 4 ہیں؟ تو کہا جی۔ میں نے بولا کاروان المعصوم اینڈ ٹریول ٹورز کی یہ پیشکش ہے کہ اگر آپ ہر مہینے 10,000 روپے دیتے ہیں تو 30ویں نمبر پہ آپ کو، یعنی جو ہماری کمیٹی کا آخری مہینہ ہوگا لاسٹ منتھ، اس میں ہم آپ کو 4 عمرے دیں گے۔ ویسے 2 عمرے دے رہے ہیں ہم شروع میں، یعنی 30 مہینے کے اندر اگر قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلتا ہے تو ہم آپ کو 2 عمرے شروع میں دیں گے، یعنی قرآن اندازی کے بعد دیں گے۔ جیسے آج ہماری تیسری قرآن اندازی، آج جس خوش نصیب کا نام نکلے گا
اس کے گھر کے 2 فرد عمرے پہ چلے جائیں گے اور آخری مہینے میں یعنی 30ویں مہینے میں بھی 2 فرد جائیں گے، تو اس کو تو بہت حیرانی ہوئی کہ یار یہ تو آپ لوگ یقین جانے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بس یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ لگتا ہے کہ خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ نہ کچھ کام لیتا ہے، اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا۔ تو دوستو اس کا بہت ہی آسان فارمیٹ ہے کہ آپ کو ہر مہینے 10,000 روپے جمع کرانے کمیٹی کے اندر، یہ کمیٹی کی طرز پر ہے، اور قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی میں جب بھی آپ کا نام نکلے گا جس مہینے، تو آپ کو 2 عمرے دے دی جائیں گے۔ اچھا اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ کچھ شرعی عذر ہے، مطلب یہ شرعی عذر سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ بیٹیاں ہیں جس کی شادی فرض ہے، دیکھیں عمرہ جو ہے یہ نفل عبادت ہے، حج فرض ہوتا ہے، یہ بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی ہو شادی کروا چکے ہوں، یا آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ بعد میں بھی اس کی شادی کروا چکے ہوں، تو آپ پہ فرض ہو جاتا ہے حج۔ لیکن عمرہ بہرحال نفل عبادت ہے۔ اب آپ کی بیٹی اگر موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے بیٹی کو ہم فارغ کریں، یعنی اس کی رخصتی کریں، اور یہ بالکل فرض ہے، تو آپ ہم سے پھر کیش بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں ہم 2 آپشن دیتے ہیں آپ کو، 2 عمرے دیتے ہیں آفٹر قرآن اندازی یعنی آفٹر ڈرا، یا پھر آپ اگر کیش لینا چاہتے ہیں شرعی عذر کے بنا پر تو ہم آپ کو 3 لاکھ روپے کیش بھی دیتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب میں 10,000 نہیں دے سکتا تو ہمارے پاس دوسرا آپشن 5,000 کا بھی ہے، لیکن اس کے لیے ایک کنڈیشن ہم نے رکھی ہے، ایک شرط رکھی ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ 5,000 والا ایک اور بندہ لانا پڑے گا تاکہ آپ دونوں مل کر 10,000 کمیٹی میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو 5,000 بھی نہیں دے سکتا ہوں، بھائی میری سیلری ہی 30,000 ہے، اگر میں آپ کو 5,000 دوں تو پھر میرا سرکل چلنا اتنا آسان نہیں ہے، تو میں مشکل میں آ جاؤں گا، تو پھر ایسے شخص کو ہم 2,500 یعنی 2,500 روپے کی آفر دیتے ہیں کہ آپ 2,500 تو دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ 2,500 میں ایگری کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر یعنی کہ ایک جو 2,500 دے رہا ہے اس کو اپنا ایک پیئر بنانا ہوگا، یعنی ہر 2,500 والا اپنے ساتھ ایک پیئر لے کر آئے گا، تو اس طرح 4 بندے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اور یہ 4 بندے جو ہیں یہ ہمیں 10,000 کی اماؤنٹ دیں گے۔ اب ان کی بھی پرچی قرآن اندازی میں شامل ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی پرچی نکال دی تو اب یہ تو 4 بندے ہیں، تو یہ کیسے جائیں گے؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ آپشن کو دیا ہے کہ بھائی آپ 4 افراد آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان میں سے کسی 2 کو قرآن اندازی کے بعد عمرے میں بھیج دیں گے، اور اگر چاروں ہی چاہ دیں گے نہیں بھائی میں جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ ان چاروں کی ہم ایک سیپریٹ قرآن اندازی کریں گے اور اس میں سے 2 پرچے اٹھائیں گے۔ اس میں جو 2 بندوں کا جو نام نکل جائے گا ان کو ہم قرآن اندازی میں عمرے میں بھیج دیں گے، باقی جو 2 بندے بچیں گے اس کو ہم آخری مہینے بھیجیں گے۔ تو یہ ایک آسان سا فارمیٹ ہے ہمارا آسان عمرہ کمیٹی کا۔ اس میں ہم نے ایک اور چوائس رکھی، ایک اور آپشن رکھا ہے، وہ لیڈنگ شپ کا رکھا ہوا ہے۔ یقیناً اس بیچ کے اندر جو ہم نے اس پورے سیٹ اپ کو اسٹارٹ کیا، اس بیچ کو بنایا، اس کے اندر 200 افراد کو ہم نے رکھا ہے۔ 200 افراد کو جمع کرنا ایک بندے کی بات نہیں ہے، بہت مشکل ٹارگٹ ہوتا ہے، تو ہم نے اس کام کو آسان کرنے کے لیے لیڈنگ شپ رکھ لی ہے کہ بھئی اگر آپ اپنے ساتھ 10,000 والے 10 بندے جوائن کر لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں، تو ہم اس شخص کی کمیٹی فری کر دیں گے۔ جیسے میں اپنے ساتھ اگر 10 بندوں کو ملا لیتا ہوں، 10,000 والوں کو، تو میری کمیٹی انتظام میں فری کر دے گی، میری کمیٹی رہتی رہے گی، جب بھی میری کمیٹی نکلے گی، جس طرح دوسرے ممبرز کو 2 عمرے یا 3 لاکھ کیش مل رہا ہے، اس طرح مجھے بھی ملے گا۔ اور اگر میں اپنے ساتھ 30 بندے کر لیتا ہوں تو پھر مجھے کمیٹی 3 کمیٹیاں دیتی ہے، اور اس میں ایک اور آپشن مجھے یاد آیا کہ اس میں آپ منتھلی بیس پہ بھی پیسے لے سکتے ہیں۔ اب ایک شخص کہتا ہے یار میں کمیٹی نہیں ڈالنا چاہتا، مجھے اخراجات زیادہ ہیں، اگر آپ مجھے منتھلی بیس پہ کچھ کر دیں تو یہ میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ایسا ہے کہ اگر وہ 10 بندے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو وہ ہم سے ہر مہینے 10,000 روپے لے سکتا ہے۔ اگر وہ کمیٹی ڈالنا نہیں چاہتا تو وہ نہ ڈالے، ہم سے ہر مہینے 10,000 روپے لے لے، اور اگر وہ 30 بندے کر لیتا ہے تو پھر ہم سے وہ ہر مہینے 30,000 روپے لے سکتا ہے۔ اور اگر وہ کمیٹی ڈالتا ہے تو اس کو ہم 3 کمیٹیاں دے دیں گے، ساتھ میں 1 to 5 بھی ہم دے رہے ہیں اس کو گفٹ کے طور پر، اور آخر میں 2 عمرے بھی دیں گے۔ تو اس میں لیڈنگ شپ والا آفر بہت زبردست ہے، اور اس لیڈنگ شپ کو جب ہم نے اپنے تمام ممبرز کو ڈسکرائب کیا، بتایا،
تو ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی لیڈرز آ گئے ماشاءاللہ. پچھلے آپ اگر ہمارے پرانے ساتھی اس پروگرام میں موجود ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے مہینے 3 لیڈر اس میں آئے تھے ہمارے پاس, اور اس وقت ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اپنی نئی ٹیم کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جن سے بھی ہم نے پچھلے 10 دن پہلے میٹنگ کی اور بہت اچھا رزلٹ آیا, اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ایک ٹیم بالکل بنا دی ہے. تو میں گزارش کروں گا قاری حفیظ صاحب سے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج میں آئیں اور ہمیں تھوڑا سا اپنے اس تاثرات دیں کہ ان کو ہماری کمیٹی کیسے لگی اور وہ ماشاءاللہ اس پہ کس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں. تو قاری حفیظ صاحب, ان سے ابھی ہماری 10 دن پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی, یہ میرے بہت پرانے ساتھی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزارا تھا ایک وقت. تو آج ان کو میں نے اپنا سیٹ اپ بتایا تھا 10 دن پہلے, اور آج یہ ہمارے درمیان موجود ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ قاری حفیظ صاحب ہمیں دیں اور ہمارے سسٹم کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. مجھے بہت خوشی ہوئی جب بھائی عمران صاحب نے ویسے تو مجھے کافی کانٹیکٹ کر رہے تھے, تو ہم لوگ اپنے کام میں بیزی تھے مصروفیت کی وجہ سے, تو کافی مجھے فون پہ بھی سمجھا رہے تھے. پھر اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے, اپنے اپنے وقت پہ کام ہوتا ہے. الحمدللہ تو باقاعدہ پہلی میٹنگ جب ہوئی تھی تو محترم CO صاحب قاری ضمیر صاحب سے ملاقات ہوئی, اور عمران بھائی سے تو کافی سالوں سے میری دوستی ہے اور سلام دعا ہے, تعلقات ہے. تو ویسے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسا نظام بھی ہو ویسے جو جس کے جستجو میں ہوتا ہے. یقیناً آپ لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ, آپ کے دل میں کوئی خیر خائی کا ضرور کوئی جذبہ ہوگا. تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماحول معاشرے میں بہت ہی حالات بہت کشیدہ ہے, بہت لوگ غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں, اور بہت سے لوگ غربت کی لکیر کے بہت پیچھے ہیں, اور ہر طرف افراتفری ہے نفسا نفسی کے عالم میں. میں جو سمجھتا ہوں, میرے اپنی جو اسٹڈی ہے, میرے جو اپنا مائنڈ ہے, یہ جو عمرہ کمیٹی ہے یہ دین دنیا دونوں کی ایک بھلائی کا ایک راستہ ہے. ابھی میں 3 ہٹی سے میں آ رہا تھا, میرا تعلق کراچی میں 3 ہٹی لاکتاباد سے ہے, رکشہ میں بیٹھ کے آیا, تو وہاں پر میرے ساتھی کو سمجھا کہ یہ جو عمرہ کمیٹی ہے یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے, اور دین دنیا کی حوالے سے دونوں جہان کی بہت بڑی پلاننگ ہے, جس میں ہر بندہ جو نا, ہر بندے کو دین بھی چاہیے دنیا بھی چاہیے. یہ تو ایک زبردست طریقہ ہے. جیسے ہم قرآن میں دعا پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہمیں دین بھی چاہیے دنیا بھی چاہیے. اور مال اگر ہم خیر کے کام میں خرچ کریں, یہ بھی خیر کی بات ہوتی ہے. مال کے ذریعے سے ہم دوسروں کی بھلائی میں ہم کام آ سکتے ہیں. تو دیکھیں کتنا پیارا ایک اسکیم ہے, بہت بڑا ایک سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ وہ ضرور روضہ اقدس میں حاضری دے اور اللہ کے گھر کی حاضری دے. اور بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے 50 سال کو پہنچ گئے لیکن وہ ان کا عمرہ نصیب نہیں ہوا, اور بہت سے ایسے خوش نصیب بچے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی محترمہ کو حج کراؤں, میں اپنے والد صاحب کو حج کراؤں, اپنی فیملی کو بھی بچوں کو سمیت میں حج کروں عمرہ کروں, لیکن وہ غربت کی وجہ سے انتظام نہیں ہوتا ہے. اور یقیناً ایک ساتھ 3 لاکھ 2 لاکھ جمع کرنا وہ مشکل کام ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی ہے جو آپ کمائیں گے خرچ ہو جائے گا, جمع نہیں ہوگا. کمیٹی میں آ کر ایک برکت کے ایک سسٹم کے اندر آپ کو پیسہ جمع ہو رہا ہے, پلس یہ کہ آپ کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے, بونس بھی دی جا رہی ہے. تو اس میں دونوں جہان کی بھلائی ہے. اور سب سے بڑی جو کامیابی کی چابی ہے وہ اللہ کے گھر کی حاضری ہے. جو میں سمجھتا ہوں ہماری جو کامیابی کی چابی ہے دین کی دنیا کی آخرت کی, کہ انسان اللہ کے گھر میں حاضر دے وہ اللہ کا خوش نصیب انسان بن جاتا ہے. اللہ کے گھر میں جائے گا وہ اللہ سے جو مانگے گا اس کو ملے گا. ہماری آخری جو فائنل کامیابی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو اور اللہ کے گھر میں جا کے اللہ سے مانگے, تو ہماری وہاں سے کامیابی کی چابی شروع ہوتی ہے. تو ہر انسان کو ہم راستہ بتا رہے ہیں. اگر ہم کسی کو عمرہ کے لیے دعوت دیتے ہیں تو آپ گویا کہ ایک اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں
جیسے قرآن شریف میں آتا ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو اس سے بہتر بات کیا ہوگی؟ ایک بندہ کو عمرہ کا راستہ دکھا رہے، گویا کہ اس کو راستہ بتا رہے، سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ، دین کا راستہ، اور اس راستے میں جا کے اس کو جنت ملے گی اور دونوں جہاں کی خوشیاں ملے گی۔ تو یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس لیے دعا کریں، اس سلسلے کو تا حیات اور تا قیامت کی باقی رہے، تاکہ ہر مسلمان کو دونوں جہاں کی خوشیاں ملے اور آسانی پیدا ہو۔ آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے قاری حفیظ صاحب، انہوں نے ایک بہت ٹائم نیٹ ورک مارکیٹنگ میں گزارا ہے اور یہ مختلف کمپنیوں میں ایز اے نیٹ ورکر، بہت کراچی کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، ایز اے نیٹ ورکر یہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ کراچی میں مختلف نیٹ ورک کمپنی میں انہوں نے کام کیا، میں نے بھی ایک نیٹ ورک کمپنی میں کام کیا تھا، تو ہم ساتھ تھے اس وقت۔ ماشاءاللہ جس وقت میں اس نیٹ ورک کمپنی کے اندر تھا تو یہ میرے سینئر تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج بھی یہ میرے سینئر ہی ہیں اور ایز اے گروپ لیڈر آئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آج اکیلے نہیں آئے، ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ تو بہت چھوٹی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو ہماری میٹنگز کروائی تھی نا، تو ماشاءاللہ تقریباً انہوں نے ہماری میٹنگ 7-8 افراد سے کروائی، اور ماشاءاللہ وہ سارے ہی فل پازیٹیو تھے، اور انہوں نے ساروں نے کہا کہ بھئی یہ آپ جو ہے نا یہ کام، یہ سمجھ لیں یہ آپ پیسوں کے لیے نہیں کر رہے، یہ تو ہم آخرت کے کام کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کروا رہے ہیں، اللہ کا گھر دکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو یہ تو اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں پیسہ انسان تو جتنا بھی کما لے اس نے یہی رہ جانا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ کبھی گیا نہ جائے گا، لیکن جو جائے گا نا وہ ہمارے اعمال جائیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب ہم اپنے ذریعے کسی کو اللہ کے گھر کی طرف بھیجیں گے تو اس سے کوئی بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، میرے خیال سے نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی بار بار حاضر نصیب فرمائے، آقا کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، باہر کروڑ نصیب فرمائے، کہے آمین۔ ماشاءاللہ جی، تو میں آپ تمام لوگوں سے، آنے والے کچھ نئے افراد بھی موجود ہیں اس وقت اور کچھ پرانے افراد بھی موجود ہیں، تو میں اپنے نئے افراد سے گزارش کروں گا کہ وہ سسٹم کا حصہ بنے اور ہمارے اس کاروان میں جڑ جائیں۔ آج میں پھر انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں اپنے کمپیئر کو کہ وہ آئیں اور اشتراک سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کا وہ پاک گھر اور نبی کریم علیہ السلام کے روضے کی زیارت کا سبب بن رہی ہے، اس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کعبے کی منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات بولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلے ایک شعر جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بلا تاخیر علامہ صاحب کو ہم دعوت دیں گے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ اکبر
अल्लाह अकबर। मेरी जुस्तजू दयारे मदीना, मेरी जुस्तजू दयारे मदीना, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। सरे खम किए मैं चला जा रहा हूँ, सरे खम किए मैं चला जा रहा हूँ। मेरी आँखों में है हमारे मदीना। न पूछो मेरी बेखुदी का आलम, न पूछो मेरी बेखुदी का आलम। मैं हूँ जानो दिल से निसारे मदीना। अगर कोई पूछे ये चेहरे पे क्या है, अगर कोई पूछे ये चेहरे पे क्या है, मुसद्दक में कह दूंगा गुबारे मदीना। और दिलो जान को तस्कीन उस वक्त होगी जो बुलाएंगे हमको ताजदारे मदीना, जो बुलाएंगे हमको ताजदारे मदीना। हम अहले सुनन हैं इश्क़े नबी में शाकिर, अक़ीदत से चूमेंगे वो खारे मदीना, अक़ीदत से चूमेंगे वो खारे मदीना। और मुझे इस वक्त इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत परवाने शब रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वो शेर याद आ रहा है कि जानो दिल होश ग़िरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होश ग़िरत, क्या लिखा मेरे इमाम ने, जानो दिल होश ग़िरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला हम सबको काबतुल्लाह की और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घर की आपके रोज़े शरीफ की बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए, हाजी बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, मकाम इब्राहीम पर नवाफिल अता फरमाए, हतीम के सजदे अता फरमाए, मस्जिद नबवी के सामने बैठना नसीब फरमाए, सब्ज़ गुंबद को देखना नसीब फरमाए, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला हम तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा जनाब अल्लामा साजिद साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। तैबा में मर के ठंडे चले आओ ये आँखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले आओ ये आँखें बंद। सीधी सड़क ये शहर शफ़ाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफ़ाअत नगर की है। किस्मत में लाख पेच 100 बल 1000 गच, आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक जुज़्व भी पूरा न हुआ। जमाले यार की ज़ेबाइयाँ अदा न हुई, 1000 काम लिया मैंने खुश बयानी से, 1000 काम लिया मैंने खुश बयानी से। गुजारिश करूँगा जनाब अल्लामा साजिद साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला हम सबको अपने पाक घर की हाज़िरी नसीब फरमाए और अपने महबूब के दर की भी हाज़िरी नसीब फरमाए। चंद बातें मैं करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह जो कुरान दाज़ी का वक्त मुकर्रर किया गया है वो ठीक 11 बजे। मुमकिन है अल्लामा नसीम साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं
وہ تشریف لے آئیں تو کچھ ان سے بھی گفتگو سن لیں گے، اور اگر کسی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے تو انشاءاللہ 11 بجے قرآن اندازی ہو جائے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ کون خوش نصیب وہ کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا کی زیارت کرنے جا رہا ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں یہی جن کو، آتے ہیں یہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ شعر سنانے کے لیے مجھے میرے بزرگ نے حکم دیا تھا کہ یہ شعر ضرور پڑھ دیں، تو میں نے ان کے حکم کے مطابق یہ شعر سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا اور جس خوشی کے ساتھ ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ذوق اور ایک شوق اور دل میں التجا یقیناً ہوگی کہ کاش ہمارا نام نکل، کاش قرآن اندازی کے اندر ہمارا نام نکل آئے اور ہمارے گھر سے 2 افراد عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آتا ہے، یعنی حج و عمرہ کر کر آتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ان حرمین شریفین کی برکتیں ہیں، جس نے کعبے کو صرف دیکھا، کوئی عبادت نہ کی، نماز نہ پڑھی، قرآن نہ پڑھا، کوئی تسبیح نہ پڑھی، لیکن آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کعبہ ایسی جگہ ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، کعبے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ آپ کو دکھائے اور مجھے بھی دکھائے، ہم اس در کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، آرزو ہوتی ہے کہ کاش مکہ شریف جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے بنایا گیا، یہی وہ جگہ ہے۔ علماء نے اس کی تصریح فرمائی، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے پوری زمین کو بنایا گیا۔ جیسے نہیں کہتے ہیں انسان کے جسم کی جو ناف ہوتی ہے، یہیں سے انسان تخلیق پاتا ہے، تو جہاں کعبۃ اللہ شریف بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ سے پوری زمین کی تخلیق فرمائی، اور پوری زمین اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر بنایا۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، جب میرے کانوں میں یہ آواز آئے گی کہ اے فلاں تمہارا نام نکل آیا، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا نام نکل آیا ہے۔ واقعی میں کاروان معصومی کی یہ بہترین کاوش ہے، اور اس کے جو سی او ہیں قاری ضمیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے۔ جب تک یہ کمیٹی بنی نہیں تھی تو ایک سوچ ضرور تھی کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی عمرہ کرنے جائیں گے، لیکن جب سے یہ کمیٹی بنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی آسان کر دیا جن کے کوئی وسائل نہیں تھے۔ اللہ نے وسیلے بناتا ہے نا، تو ایک یہ بھی ذریعہ اللہ نے بنا دیا کہ جن کے پاس یک رقم جمع نہیں ہو پاتی تھی اور وسائل اتنے نہیں تھے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے 10,000 کی نہیں تو 5,000 کی کمیٹی میں شامل ہو کر اللہ کے گھر کی زیارت کر دیا۔ کعبے کی زیارت ہو گئی، اس کے گر چکر لگا لیے، وہ چکر بھی عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے عمرہ کیا وہ ایسا ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کعبے کا جب ہم چکر لگاتے ہیں الٹی طرف لگاتے ہیں، گھڑی کی سوئی سیدھی طرف گھومتی ہے نا،
لیکن کعبے کا چکر یعنی عمرہ جب ہم کر رہے ہوں، حج پر جائیں تو جب اس کا طواف کرتے ہیں تو وہ الٹا چلتا ہے۔ 7 چکر لگا لینے کے بعد گویا کہ انسان اتنا پیچھے چلا گیا کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ 7 الٹے چکر لگا لینے کے بعد گویا کہ ایسا ہو گیا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ واپسی گیا نا، سیدھا چکر لگانے سے تو آگے جاتے ہیں، الٹا چکر لگایا تو گویا کہ یہ الٹا چکر ہمیں صدا دیتا ہے کہ تو ایسا ہو گیا کہ پچھلے وقت میں جیسا پیدا ہوا تھا گناہوں سے بالکل پاک، آج ویسے ہی گناہوں سے پاک ہو گیا۔ جب وہاں ہم نے عمرہ کر لیا اور پھر مدینہ شریف جانے کی جستجو انسان کے دل میں بڑھ جاتی ہے کہ اب ہم مدینہ جائیں گے، مسجد نبی کی زیارت کریں گے، جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد نبی میں جو ایک نماز ادا کرتا ہے دوسری مساجد کے مقابلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کعبہ میں اگر 1 لاکھ کا نماز کا ثواب ہے تو مسجد نبی میں 50,000 کا۔ ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرتے کہ وہاں پر اتنا اور یہاں پر اتنا کم کیوں، یہ بحث نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے فرمایا اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، کہ بحث نہیں کرنی کہ حرم دونوں حرم ہیں، مکہ زیادہ افضل ہے یا مدینہ زیادہ افضل ہے، ہمیں اس کی کوئی بحث نہیں کرنی۔ کعبے اگر مکے میں کعبہ ہے تو مدینے میں رسول اللہ آرام فرما ہے۔ اگر وہاں پر صحیح کرنے کا ثواب ہے تو مدینے میں قباء کے اندر 2 رکعت پڑھنے کا عمرے کا ثواب ہے۔ تو ہم مقابلہ نہیں کرتے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ چل دیے مدینے۔ اللہ تعالیٰ جتنے افراد بیٹھے ان میں سے 2 افراد تو ضرور ہوں گے ایسے نا جو جائیں گے، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ ادب بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب لازم ہے، ورنہ اعمال تمہارے سلب کر لیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی تمنا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو سب کے دل میں ہے، سب کے دل میں۔ تو جب وہاں جائیں با ادب، اور وہ بارگاہ بھی تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کی ہے، تو وہاں جائیں تو ندامت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں۔ ہم وہ امتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل نہیں کر سکے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نے اپنے نبی کے احکام کے اوپر تو عمل نہیں کیا لیکن آ گئے ہیں۔ فقیر امیروں کے در پر جاتا ہے اسی آرزو کے ساتھ کہ صدا دیں گے تو ملے گا ضرور، اور یہ تو وہ در ہے جہاں پر کوئی بھی مانگنے والا آ جائے تو وہاں پر منع تو ہوتی نہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس در پہ جا کے جو سوال ہو کرے، جو سوالی بھی پہنچ جائے، وہاں سے نہیں کا لفظ تو آتا ہی نہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کے در پر جب حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ اگر وسعت دی ہے تو نیا سوٹ لے کر جائیے گا۔ آپ میں سے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا آج نام نکلے گا، حضور کے دربار میں جا رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ایک بادشاہ آیا بڑے کر و فر کے ساتھ، اس کے سپاہی بھی ساتھ ادھر ادھر۔ تو ایک بزرگ تھے ضعیف سے، وہ اٹھے اور اس کو روک لیا اور کہا
تجھے معلوم ہے کہ یہ دربار کس کا ہے؟ اور کس حالت میں تو آتا ہے؟ یہ جاہو جلال دکھانے کی جگہ تو نہیں۔ تو بادشاہ بھی عاشق رسول تھا، کہا حضور آپ صحیح فرما رہے ہیں، جس آقا نے مجھے عطا کیا ہے شوق میں اس کو دکھانے آیا ہوں کہ حضور آپ نے تو دیا ہے سب کچھ، تو میں ان کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تو یہ تو عشق ہوتا ہے اور نظریہ ہوتا ہے کہ مجھے سرکار کی طرف سے ہی تو بھیک ملی ہے، میں تو ان کے دربار میں جو ملا وہ دکھانے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ با ادب باب السلام پہ کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھنا شروع کیجئے گا، اور سر جھکا کر حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے باب السلام سے آگے بڑھیے گا۔ جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ نقشہ ان کے ذہن میں فوراً آ گیا ہوگا۔ باب السلام سے جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ہی آگے بڑھتے ہیں تو الٹے ہاتھ کے اوپر منبر رسول آ گیا۔ منبر رسول کے ساتھ ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیت، میرے گھر اور میرے منبر تک کی جو درمیانی جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ منبر رسول آ گیا، اس کے بالکل بیک سائڈ پر ایک ستون کھڑا ہوا ہے۔ معلوم ہے یہ ستون کون سا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس ستون کا نام ہے ستون حنانہ۔ ستون حنانہ درخت کا وہ سوکھا کھجور کا تنا جس سے ٹیک لگا کر رسول پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ چند لوگوں نے سوچا کہ لکڑی کا منبر تعمیر کر دیتے ہیں، حضور آرام سے اس کے اوپر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا کریں گے۔ لکڑی کا منبر بنا دیا گیا اور اس کھجور کے سوکھے تنے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر مسجد نبوی کے بالکل آخر میں رکھ دیا۔ حضور تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ مسجد نبوی میں اچانک سسکیوں کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ پریشان، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ منبر سے اٹھے اور چلتے ہوئے، قدم اٹھاتے ہوئے چلتے ہوئے اس جگہ تشریف لے گئے جہاں پر وہ سوکھا تنا کھجور کا پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام جب اس کے قریب گئے، صحابہ پیچھے پیچھے آئے، جو آواز پہلے آہستہ آ رہی تھی وہ تیز ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے اس تنے کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا۔ جیسے بچہ روتا ہے نا اور باپ یا ماں شفقت سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے اور اپنے سینے سے لگا لے تو بچہ سسکیاں لیتے 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 خاموش ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح حضور نے جب اس سوکھے تنے کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور شفقت فرمائی تو وہ سسکیاں لیتے ہوئے کھجور کا سوکھا درخت خاموش ہوا۔ اور پھر یہ حدیث تھوڑی طویل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو؟ بولو تو تمہیں ہرا بھرا کر کے کسی باغ میں لگا دیتے ہیں، سرسبز ہو کر کھجورے دیتے رہو گے۔ وہ درخت بھی بڑا شاندار تھا، کہا 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے، ہستی مٹ جائے گی، یا جنت میں ہماری رفاقت حاصل کر لو۔ درخت نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں۔ حضور نے اس سوکھے تنے کو اپنے بالکل منبر کے پیچھے، جب کچی زمین تھی وہاں گڑھا کھدوا کر اور اس جگہ اس کو دفن کر دیا۔ آج بھی وہ ستون وہاں پر موجود ہے جسے ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر جو ترک زمانے کی مسجد نبوی بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی وہ حصہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے کا احاطہ ہے، وہاں پر مختلف ستون ہیں، بہت سارے ستون ہیں۔ یاد رکھیے گا جب آپ ابھی تو سلام کے لیے جا رہے ہیں نا تو منبر آیا تھا اور وہ ستون آیا تھا، میں نے ایک کی تاریخ بتائی، وہاں پر بہت سارے ستون ہیں اور سب ستونوں کی الگ الگ تاریخیں ہیں۔ کوئی ستون وہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے وہاں ستون کھڑا ہے،
جس کو ہم پلر کہتے ہیں نا، وہ پلر بنے ہوئے، وہ پلر ستون توبہ بھی موجود ہے جس صحابی نے اپنے آپ کو بندوا لیا تھا، پھر آیت نازل ہوئی براءت کی۔ وہ ستون بھی موجود ہے کہ باہر سے آنے والے سفیروں سے حضور ملاقات کیا کرتے تھے، وہ ستون بھی وہاں موجود ہے جہاں پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، سارے موجود ہیں۔ لیکن ابھی سلام کے لیے جانا ہے تو الٹے ہاتھ کے اوپر منبر آیا، اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے ریاض الجنہ شروع ہو جائے گا۔ ریاض الجنہ جیسے ہی ختم ہوگا تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کا روزہ آ گیا، وہ دربار جس کی تمنا آپ کے دل میں ہے، حضور کے دربار پر حاضری دیں جی، سبحان اللہ، جہاں پر حاضری کے لیے فرشتے آرزو مند ہیں۔ فرشتوں کی بھی آرزو ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا۔ فرشتوں کی تعداد 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ سبحان اللہ، فرشتے درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح بھی بھیجتے رہتے ہیں، شام کو بھی بھیجتے رہتے ہیں، گویا کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہر گھڑی حضور پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ نہ صرف فرشتے بلکہ جو بھی مخلوق ہے، انسان و جنات، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور میں خاص آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں کہ جب مسجد کے اندر جائیں تو یہ جو خاص ستون ہے نا، خاص ستون، آپ اس کے پاس خاص لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھیں گے، سارے ستونوں کے پاس نہیں، کچھ ستونوں کے پاس وہ آپ سے نظریں نہیں ملائیں گے۔ کبھی آپ اگر ان کے پاس چلے بھی جائیں ان کی حالت عجیب عجیب ہوگی، کوئی بہت موٹا ہو، کوئی بہت دبلا پتلا، کوئی بہت بزرگ سا رومال باندھ کے، لیکن اگر اس سے نظریں ملانا چاہیں وہ نظریں نہیں ملائیں گے۔ یہ وہ سارے ڈیوٹی والے حضرات ہیں جو روحانی طاقت کے علم بردار ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یا تو جنات ہیں یا اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں، لیکن یہ آپ کو وہاں ملیں گے ضرور۔ موقع ملے تو دعا کے لیے ضرور عرض کیجئے گا۔ جیسے ہی آگے بڑھیں گے دربار آ گیا اور حضور کی بارگاہ میں آپ مؤدبانہ بالکل ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کیجئے، سلام عرض کیجئے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، یا رسول اللہ اپنے گھر پر تو میں روزانہ نماز میں آپ پر درود پڑھتا تھا، السلام علیکہ ایہا النبی، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ جو گرامر جانتے انہیں پتہ ہے ایہا النبی کے معنی کیا ہیں، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ آج وہ در آ گیا کہ سامنے رسول اللہ کا روضہ مبارکہ ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، قبر مبارک آپ کی وہاں موجود ہے۔ حضور پر سلام پڑھیے، حضرت ابو بکر صدیق پر سلام کریے، حضرت عمر کو سلام کیجئے، لیکن ادب رہے، اندر جھانکنے کی، جالیوں کے اندر جھانکنے کی جرت نہیں کیجئے گا۔ ہمیں منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کے دوسرے کے گھر کے اندر تاکہ جھانکی مت کرو، اپنے پڑوسی کے گھر میں تاکہ جھانکی مت کرو۔ تو وہ دربار تو بہت بڑا ہے، ادب کے ساتھ سر جھکا کے رکھیں، آپ کو اندر کچھ نظر بھی تو نہیں آئے گا نا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والی چیز اندر تکونی نہیں۔ 5 ایک تو کعبۃ اللہ چوکور ہے، تو وہاں 5 دیواروں سے ایک عمارت اندر بنی ہوئی ہے جس کے اوپر ہرے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے، اور اندر کچھ بھی نہیں، ستون کھڑے ہیں، اور وہ اندر کے ستون بھی ہیں جو پہلا، اگر ہم یہاں سے روضہ رسول الٹے ہاتھ کے اوپر سنہری جالیاں آئیں گی تو اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو ایک ستون اور دوسرا ستون، جو دوسرا والا وہاں پر ہے وہ بیت فاطمہ ہے، اور جو اس کے برابر والا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے لیے جہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ اور باقی امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، ان کے جو حجرے ہوا کرتے تھے وہ سارے اس کے اندر ہیں۔ کچھ سلام عرض کر کے اسی طریقے سے آپ باہر چلے جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے
اس کو چھو کر چومنے کی اور یہ وہ کرنے کی. جناب سلام کیجئے، ادب برقرار رکھیں اور باہر تشریف لے آئیں. آپ جیسی باہر آئیں گے الٹی سائڈ کے اوپر تھوڑا سا میرے خیال میں 20 قدم کے بعد ایک دروازہ ہے جسے کہتا ہے باب جبرائیل. یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس جگہ سے جبریل آئے تھے وہاں پر باب جبریل بنا ہوا ہے. اور اس سے آگے باب النساء ہے. یہ جو حضرات وہاں گئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں. اور دونوں دروازوں کے درمیان باب جبرائیل اور باب النساء کے درمیان بالکل اندر کی سائٹ پہ روضہ رسول کے سامنے، یہ مسجد نبوی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اصحاب صفہ بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ چبوترا جہاں پر حضور کے صحابہ بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہاں کیا کچھ نہیں، کونین کا خزانہ ہے. باہر اگر آپ آتے ہیں تشریف باہر لے کر آئیے. مسجد نبی کی تو زیارت ہم کر ہی لیں گے جب اندر جائیں گے. باہر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے جب مسجد نبی کے صحن میں آپ پہنچیں گے تو بالکل سامنے، اس کے سامنے جو راستہ جا رہا ہے مسجد بلال کے لیے، اور الٹے ہاتھ کی اوپر جنت البقیع ہے. تو جانے والے جو حضرات ہیں چند چیزیں میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر جنت البقیع کی زیارت کی نیت ہو تو صبح فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد اس کو اوپن کیا جاتا ہے. وہاں پہ کتبے یا نام وغیرہ تو نہیں لکھے ہوئے، لیکن جو لوگ وہاں پر آرام فرما ہیں نا وہ اپنے وقت کے شہنشاہ ہیں. سبحان اللہ. 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان وہاں پر آرام فرما ہیں. اللہ تعالیٰ حضور نے کیا فرمایا کہ جو مدینے میں مرا کل بروز محشر وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. سب سے پہلے رسول پاک اپنی قبر مبارک سے تشریف فرما ہوں اور آپ فرماتے ہیں میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور الٹے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. اور پھر اس کے بعد جنت البقیع والے ہوں گے، پھر اس کے بعد جنت المعلا والے جو مکے کے اندر قبرستان. جنت البقیع میں جیسے ہی آپ تشریف لے کے جائیں گے، جیسے ہی اندر گئے تو سیدھے ہاتھ کے اوپر گرل لگی ہوئی ہے، لوہے کی سلاخیں لگا کر اور اس کو بند کیا ہوا ہے. اس کی زیارت اندر جا کے نہیں کر پاتے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں وہاں کھڑے ہو کر چند لمحوں کے لیے آپ ان کی زیارت مزارات کی ضرور کیجیے گا کہ وہاں پر تقریباً اہل بیت کی قبریں موجود ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں. جی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو گھر کے حضور کے گھر کے افراد ہیں ان کے بھی وہاں پہ اور مزار ہیں. اور آپ جیسی دیکھیں گے نا سیدھے ہاتھ پر تو یہ ہستیاں ہیں. الٹے ہاتھ کے اوپر ہی 2 چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں جس پہ کالا پتھر لگا ہوا ہے. 2 کالے پتھر ہوں تو وہ قبریں کہتے ہیں کہ خواتین کی ہوتی ہیں، اور ایک کالا پتھر ہو تو وہ مرد کی قبر ہوتی ہے. کالا پتھر نشانی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی صحابی کا مزار ہے، اور جو عام پتھر لگے ہوں گے وہ عام مسلمانوں کی قبریں ہیں. تو آپ جیسی دیکھیں گے نا الٹے ہاتھ کے اوپر 2 چھوٹی قبریں بنی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کی وہ قبریں ہیں. اس سے اور آگے جائیں بالکل سامنے جہاں پر جنت البقیع کے متعلق ایک بہت بڑا سا بورڈ، سائن بورڈ لگا ہوا ہے، اسی کے نیچے ایک چھوٹی سی پتھر کی 4 دیواری بنی ہوئی ہے. اس کے اندر 2 قبریں ہیں اور ایک قبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. سبحان اللہ. خلیفہ سعود. یہ وہ 4 میں سے ایک ہیں
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے تعلق ہے نا ان کا۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارکہ پر وہاں فاتحہ کریں، کعبے کی طرف اگر منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو، اور جیسے ہی کعبے کی طرف منہ کریں گے اور قبر کے پاس کھڑے غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ تو ذوالنورین ہیں، دو نور والے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں گئیں، اس لیے وہ دو نور والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے مزار پر نور کی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور جب کعبے کو منہ کر کے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر آپ حاضر ہوں گے نا، تو بالکل پیٹھ کے پیچھے، نظر تو نہیں آئے گا، بالکل پیٹھ کے پیچھے پیدل چل کے چلے جائیے گا، وہاں پہ صرف ایک قبر بنی ہوئی ہوگی جس کے اوپر دو کالے پتھر لگے ہوئے ہیں، اور وہ واحد قبر وہاں پر موجود ہے، وہ کسی عام ہستی کی نہیں ہے، حلیمہ سعدیہ کا مبارک روضہ ہے، وہ حلیمہ سعدیہ کا رضی اللہ تعالی عنہا، بچپن میں رسول اللہ کو جو اپنے گھر لے کے گئی تھی، جن کی سواری چلتی بھی نہیں تھی، اور جب حضور کو گود لیا تو سب سے آگے آپ ہی کی سواری تھی، اور جب گھر لے کر آئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جب آپ کے گھر آئے نا تو آپ کا گھر حضور کے چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے چمکنے لگا۔ اس وقت جو بڑے امیر لوگ ہوا کرتے تھے ساری رات دیے جلاتے تھے، غربت کا زمانہ تھا جی، ان کا گھر چمکتا تھا حضور کے نور سے، چہرے کی جو چمک تھی اس کی وجہ سے۔ تو آس پاس کے لوگ کہتے تھے حلیمہ کو کون سا خزانہ مل گیا، ساری رات اس کا گھر چمکتا رہتا ہے، ساری رات اس کا گھر روشن رہتا ہے۔ حلیمہ سے پوچھ لیا، حلیمہ کیا بات ہے، کون سا خزانہ ہاتھ آ گیا کہ تم ساری رات تیل جلاتی ہو؟ حلیمہ کہنے لگی، نانا جس دن سے محمد میرے گھر میں آئے ہیں میں نے تو سارے دیے توڑ دیے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور ہے جس کی وجہ سے میرا گھر چمکتا ہے۔ وہی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے رضاعت کرائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہماری ماں ہیں، ہماری ماں ہیں۔ اللہ ان کے روضے پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے جی۔ یہ وہی حلیمہ سعدیہ ہیں جن کی بیٹی شیمہ روزانہ شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر کے اپنی سہیلیوں کے پاس لے کر جایا کرتی تھی۔ شام میں ساری بچیاں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر آتی، اور وہ ایک دوسرے کو دکھاتی تھی کہ دیکھو میرا بھائی کتنا پیارا ہے، میرا بھائی کتنا سونا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن جب شیمہ رسول اللہ کو لے کر آتی تو کہتی ٹھہرو ابھی ٹھہرو، اور پھر فیصلہ کرنا کہ کس کا بھائی زیادہ پیارا ہے۔ تو لڑکیاں کہتی، وہ بچیاں کہتی کہ شیمہ جس بچے کا تم مقابلہ کروانا چاہتی ہو اس بچے کے مقابلے میں ہمارا بھائی نہیں آ سکتا، تمہارا بھائی تو سب سے سونا ہے۔ تم جس بچے کو اپنی گود میں لاتی ہو، پیاری صورت، ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، ان کا چہرہ تو وہ تھا کہ جن کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا۔ وہ شیمہ حضور اس گھر میں گئے، حضور کی برکت سے حلیمہ سعدیہ ایمان لے آئیں۔ یہ ان کا قدم پڑنا تھا، حضور جہاں گئے حضور کی برکتیں انہوں نے لوٹی، حلیمہ سعدیہ کو بھی ایمان ملا۔ اور جو شیمہ تھی وہ بڑی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے، کھلایا کرتی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے پہنچے اور کفار سے جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور کفار کے کچھ لوگوں کو قید کر لیا۔
تو بات چیت کے بعد یہ طے ہوا کہ کچھ رقم تاوان آپ دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس قبیلے والے، وہ قبیلے والے جن کے لوگ قید ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے قبیلے کے گھر فردن فردن گھروں پہ جا کر چندہ جمع کرنا شروع کیا کہ بھئی آپ کچھ نہ کچھ چندہ دیں، ہمارے کچھ افراد قید ہو گئے ہیں اور انہیں چھڑوانا ہے۔ ہر گھر میں جاتے، دستک دیتے، پیسے دیں جی، اتنی آپ کا حصہ بنا ہے۔ حضرت جناب شیما کے گھر پہ جب پہنچے اور بتایا کہ کچھ لوگ ہمارے قید ہو گئے ہیں، آپ بھی چندہ دیں۔ تو شیما کہنے لگی کس نے قید کیا ہے، کن لوگوں کی قید میں ہے؟ بتایا مدینے کے اندر لوگ جن کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، محمد رسول عربی، ان کے ساتھیوں سے جنگ ہو گئی تھی، ان لوگوں کے پاس ہمارے کچھ افراد قید ہیں۔ کہا نام کیا بتایا تم نے؟ کہا محمد۔ کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب؟ کہا ہاں یہی نام ہے۔ کہا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجھے لے کے چلو، میں چلتی ہوں ساتھ۔ اور وہ چل دی۔ اور یہ وہ وقت ہے جب آپ بوڑھی ہو گئی تھی نا، حضور 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا اور پھر مکے میں رہے، مدینے میں تشریف لائے تو حضور کی عمر بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں شیما کی بھی عمر کافی زیادہ تھی۔ کہا مجھے لے کے چلو۔ بڑا پیارا یہ واقعہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ یہ جب گئی ہیں تو صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور نے جہاں خیمہ لگایا ہوا تھا وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ مجال نہیں جو حضور کے خیمے کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، کسی میں اتنی جرأت نہیں۔ تو یہ مائی جب آگے بڑھنے لگی تو جو نیزے لے کے کھڑے ہوئے تھے، نیزے آگے کر دیے، مائی کہاں جاتی ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ دربار کون سا ہے جہاں پر جبریل آنے سے پہلے اجازت لے اور تو چلی آ رہی ہے؟ شیما نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں محمد کی بہن ہوں۔ اور جیسی صحابہ نے یہ سنا فوراً سر جھکا لیا، حضور ہمارے مصطفیٰ کی بہن، آپ تشریف لائی ہیں۔ سر جھکا لیا، نیزے پیچھے کر لیے، معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ اندر گئیں، کہا مجھے پہچانا؟ حضور نے کہا ہاں ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا۔ میری بہن کیسی ہو؟ حضور کھڑے ہو گئے، اپنی چادر زمین پہ بچھا دی، میری بہن آئی ہے، میری بہن آئی ہے، یہ وہ بہن ہے جو دودھ شریک بہن ہے، میری بہن آئی ہے، چادر بچھا دی۔ بہن آپ مجھے بلا لیتی، کیا کام تھا؟ آؤ بیٹھو، اتنا عرصہ گزر گیا، میری بہن کہاں تھی تم؟ حضور کا طریقہ دیکھیں بہنوں سے محبت کا۔ کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، کہا اس پہ بیٹھو۔ کہاں تھی اتنے دن؟ کیا وجہ ہے؟ بہن بیٹیوں سے محبت کا طریقہ نبی سے سیکھیے۔ یہ جو بہن بیٹیاں ہیں نا، ان سے محبت کی جاتی ہے۔ جب سارا عرب بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفنا دیا کرتا تھا، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس وقت جب لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفناتے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹی سے محبت۔ کسی جنگ کے دوران کوئی لڑکی آ گئی، اس کے سر کے اوپر چادر نہیں تھی، حضور نے کہا یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ یہ قیدیوں میں سے ایک لڑکی ہے۔ رسول اللہ قریب گئے اور اپنی چادر اس ننگے سر والی لڑکی کے سر کے اوپر چادر ڈال دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کافروں کی بیٹی ہے۔ نبی نے فرمایا ہے تو بیٹی نا، ہے تو بیٹی، کافر کی ہی صحیح ہے تو بیٹی نا۔ بہن بیٹیوں سے پیار حضور سے سیکھیے۔ فاطمہ جب آتی نا، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بٹھاتے تھے، بیٹی میری آئی ہے، آؤ آؤ بیٹھو، کس کام سے آئی بیٹی، کیا بات ہے؟ ایسی محبت بہن بیٹیوں سے۔ تو جب شیما نے کہا کہ ہمارے کچھ افراد قید ہو گئے، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، بتاؤ کون سے آدمی ہیں، کون کون سے آدمی ہیں؟ گنتی کی گئی، کہا ان کو لے کے جائیے۔
ان کو لے کے جائیں. اور پھر ایسے ہی نہیں بھیجا بہن کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو بہت سارا اناج اور کچھ لباس بھی عطا کیے. سبحان اللہ. یہاں تو بھائی اپنی بہن کا وراثت کا حصہ کھا جاتے ہیں, ڈکار نہیں لیتے, جبکہ فرض ہے, فرض وراثت, باپ کی وراثت میں سے بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو ڈبل تو ہے, لیکن بیٹی کو معاف تو نہیں ہے نا, اس کا حصہ تو دینا ہی ہے. وہ نہیں دیں گے تو قیامت والے دن دینا پڑے گا. جنت البقیع, کتنا ٹائم ہے, جنت البقیع کی زیارت اللہ تعالیٰ آپ کو کرائے. ایک اور میں قبر کی نشاندہی کر دیتا ہوں. تو بالکل جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما پہ تو بہت سارے مزارات, ان کے جب ہم مزار پہ قبر پہ کھڑے ہوں گے نا تو سیدھے ہاتھ میں بالکل راستہ جا رہا ہے, بالکل آگے چلے آئیے گا, کونے پر بالکل جہاں پر مین روڈ ہے وہاں پہ گرل لگی ہوئی ہے, دیوار ہے جنت البقیع کی, اس کونے پر جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری ماں ہے, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کا مزار ہے. حضور نے ان کو اپنی ماں کہا, چچی یہ میری ماں ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اندر لیٹے اور اس کو ناپا. لوگ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ, کہ یار یہ قبر کے اندر کیوں لیٹ جاتے ہو؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اپنی چچی کی قبر کے اندر لیٹ کر اس کو ناپا تھا. جس قبر میں رسول اللہ تشریف فرما ہوئے, جس میں لیٹ گئے, وہاں پہ برکتوں کا کیسا نزول ہوگا. جہاں آپ نے قیام فرمایا اس جگہ کی کیا بات ہوگی. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا مزار مبارک ہے. ویسے تو مدینے کے اندر بہت ساری زیارت ہے, اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ ماہ جو قرآن دازی ہوگی, اور میں بھی اگر حاضر ہوا تو انشاءاللہ آئندہ زیارات کا میں ذکر کروں گا. تھوڑا سا ٹائم ہے, ممکن ہے کہ کچھ گفتگو کریں. ہمارے سی او صاحب قاری ضمیر صاحب کاروان معصومی کے جو سی او ہیں, اور جس کے تحت یہ ساری چیز اور تمام چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے, تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں با ادب حاضری نصیب فرمائے. اور جیسے آپ کے دل میں آرزو ہے نا, ویسے میرے دل میں بھی آرزو ہے, میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جاؤں, گنبد خضرا کی زیارت کروں, حضور جہاں پیدا ہوئے اس شہر کا دیدار کرو, جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. ویسے تصویروں میں ٹی وی پہ تو دیکھتے ہیں, لیکن سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہے, کچھ اور ہے. کعبے کی رونق, انہوں نے چلے گئے وہ ناتخوان صاحب, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر. جنہوں نے اس کو دیکھا ہے نا, اس کو دیکھنے کے بعد جو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. اگر میں آپ کو آم پسند ہے, یہ مثال میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی, کہ اگر آپ کو میں کہوں بھئی آم کیسا ہوتا ہے بتائیں, تو آم کا ذائقہ آپ لفظوں میں کیسے بتائیں گے؟ آپ کہہ دیں گے میٹھا ہے. نہیں, میٹھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آم کا ذائقہ الگ ہے. آپ کہیں گے بھئی لفظوں سے تو نہیں بتایا جا سکتا نا, تو جو کیف کعبے کو دیکھ کر ملتا ہے وہ کیف لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ آپ کو بھی دکھائے, ہماری جو پردے میں بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دکھائے, مجھے بھی دکھائے, سارے مسلمانوں کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے.
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा साजिद साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मदीना शरीफ का, जन्नतुल बकी का खूबसूरत नक्शा खींच रहे थे, और जो लोग वहाँ जा चुके हैं वो तो इस गुफ्तगू का एक अलग लुत्फ़ ले रहे होंगे, क्योंकि हर चीज़, हर नक्शा, हर जगह जो है उनके तसव्वुर में बिल्कुल वाज़े होगा, और वो एक अलग ही कैफियत और सुरूर में मुब्तला होंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप में से ही कोई दो खुश नसीब होंगे कि जिनका नाम निकलेगा और उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला का पाक घर, सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान दरसो तदरीस का सिलसिला फरमाते थे, तो वो देखना, आपको जगहें देखना नसीब होंगी, और साथ साथ काबतुल्लाह का तवाफ़ नसीब होगा। आज ही मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब कारी ज़मीर साहब को कि माशाअल्लाह जो कि इस पूरे कारवान के रूह रवा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह कर कितने ऐसे लोग हैं, आप ज़रिया बन रहे हैं, वसीला बन रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं आपकी स्ट्रेटजी की बिना पर जो है वो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत करेंगे और लुत्फ़ पाएंगे, दुनिया का सबसे हसीन मंज़र देखेंगे और उनकी ज़िंदगी का यादगार मंज़र होगा। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ में मैनेजर इमरान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, और बरोज़ आखिरत आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका बेहतरीन सिला अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। मैं कारवान अल मासूम ट्रैवल टूर्स एंड लिमिटेड कंपनी के ओनर रूह रवा जनाब कारी ज़मीर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज़ खोल दें यार। तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से, मेरे वालिदैन की जानिब से और हमारे असातिज़ा किराम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम दोस्तों का, बहनों का, और ख़ुसूस बिलख़ुसूस अपने लीडर और जितने भी मेरे न्यू दोस्त आए हैं, इन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने एक मेरी लब्बैक पे और दोनों हाथ खड़े करके लब्बैक कहा और मुझे मायूस और शर्मिंदा होने से बचाया। कई जो दोस्त ऐसे थे जो मजाक समझ रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है ऐसा कि 2500 रुपये में उम्रा कैसे होगा। तो ये आप यकीन करें, मैं ऑल इन द वर्ल्ड बिज़नेस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आज की तारीख़ में कोई बंदा, कोई कंपनी 2500 रुपये में उम्रा नहीं करवाती। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप दोस्तों की काविश है और आप दोस्तों का ताउन है कि हम इसको पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे हमारी 2 कुरानदाज़ियाँ बिल्कुल कामयाब गुजरी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसको देखें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो हमारे ये गुजरे हैं 3, उनके हम तासुरात जो हैं वो भी इंशाल्लाह आपको स्टेज पे दिखाएंगे और इससे आपका बहुत दिल खुश होगा इंशाल्लाह। मेरी प्लानिंग ये है कि कम से कम 1000 दोस्तों का ये हमारा काफ़िला हो, 1000 दोस्तों का। शाह साहब आप दुआ भी कीजिएगा, हम इसमें आसानी के साथ पहुंच जाएं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कमो बेश 350 अफराद पे खड़े हैं। अभी हमारी दूसरे ग्रुप की पहली कुरानदाज़ी होना थी, जो किसी वजह से थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन में थोड़ा मसला था, वो नहीं हो सकी। और मैं यहाँ बात एक और करता चलूँ कि जिन दोस्तों का ये कारवान अल मासूम में रजिस्ट्रेशन हुई है वो अपनी रसीदें ले लें वहाँ से। अभी ठीक 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद वो तमाम दोस्तों को इशारा किया जाएगा, तो वो तमाम दोस्त अपनी जो मखसूस रसीद है वो इस बॉक्स में डालेंगे इंशाल्लाह, उसी की कुरानदाज़ी की जाएगी। उसमें जिस शख्स का नाम आएगा इंशाल्लाह उसके 2 अफराद उम्रा करेंगे उसके साथ, यानी एक वो खुद और एक वो उसके घर से किसी को भी नॉमिनेट करे तो उसको हम उम्रा दे रहे हैं।
اور یہ ایک جو کمیٹی ہے یہ کم از کم 10,000 روپے کی ہے. 10,000 روپے اگر ایک بندہ ڈال سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 2500 روپے میں 2500 کے 4 افراد مل جائیں، 4 دوست اگر وہ بن جاتے ہیں مل کے وہ ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں، ایک 10,000 روپے کی وہ کمیٹی لگا لیتے ہیں، تو یہ 2.5 سال کے عرصے میں انشاءاللہ وہ اللہ کا گھر اور اس کے پیارے کا گھر ضرور دیکھیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص ضرور جائے گا. یہ چھوٹی سی ہماری کاوش ہے. اس قافلے میں شاہ صاحب 200 افراد ہیں. یہ جو ہمارا جو ایک گروپ ہے کاروان المعصوم، اس کے اندر 200 افراد ہیں، جس میں ابھی 198 غالباً ہوں گے، 198 کیونکہ 2 ہمارے گزر چکے ہیں پہلے، وہ پرچیاں نہیں ہوں گی. 198 پرچیوں میں سے ابھی ایک پرچی اٹھی گئی. تو اس میں ہم نے جو یہ ترتیب رکھی ہے، یہ 200 افراد ہے ٹوٹل. 200 افراد میں اس 30 ماہ کے اندر انشاءاللہ 800 افراد عمرہ کریں گے. کتنے افراد؟ 800 افراد. تو انشاءاللہ اگر اس میں کسی بہن کو یا کسی بھائی کو پریشانی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمرہ ہی کرے گا. اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ پیسے بھی لے سکتا ہے. اور اس میں جیسے عمران بھائی نے ہمارے بتایا کہ یہ تو ایک ممبر کے لیے ہے. ابھی دیکھیں بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، دوست بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آج کل تو کمپنیاں ایسے آ رہی ہیں جیسے برسات میں وہ گرتی ہیں بارش کی کنیاں، کیا بولتے ہیں اس کو، بارش کے قطرے گرتے ہیں. اس طرح کمپنیاں آج کل آ رہی ہیں. اور دوستوں کا بے حد اصرار تھا. جیسے ہماری میٹنگ تھی، اس کے اندر ایک دوست ہیں بہت پیارے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی کوئی اس طرح کا چکر چلائیں جیسے کمپنیاں چل رہی ہیں. مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ شاہ صاحب جانتے ہیں، مجھے ایک عرصہ ہو گیا، سن 2000 سے میں اس فیلڈ میں ہوں. میرا 22 سال کا الحمدللہ ایکسپیرینس ہے. میں ویب ڈیزائنر بھی ہوں اور اپلیکیشن ڈیولپر بھی ہوں، میں کرپٹو کا ڈیولپر بھی. الحمدللہ ہر چیز مجھے پتہ ہے، آن لائن کا الحمدللہ مجھے ہر کام آتا ہے. مگر میں نے ان کو جو ہے ہاتھ باندھ لیے ان کے آگے کہ یار مجھے ایسا کام نہیں کرنا. ہاں یہ جو ہم نے کام شروع کیا یہ فزیکل ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ یار اس کے اندر جو ہے ہم عمرہ کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے گھر ان کو لازمی جو ہے نا ان کی زیارت انشاءاللہ ہوگی. اور اس میں ہم نے جو گروپ لیڈرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ انعامات رکھے ہیں. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے ریلیشن ہے، اچھے مراسم ہیں دوستوں میں، اور ایک PR ہے اس کی، اور وہ چاہے تو بہت بڑا بزنس کر سکتا ہے، ان میں دوستوں کو بس آگاہی دے، انٹروڈیوس کروائے کہ یار یہ کاروان المعصوم میں یہ کمیٹی اسٹارٹ ہوئی ہے، 10,000 روپے میں یہ لوگ 4 عمرے دے رہے ہیں. اگر وہ اکیلا ڈالتا ہے، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی اور وہ خود جا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ڈال سکتا ہے تو 2500 روپے ایک گھر سے، 2500 ایک گھر سے، 2500 ایک گھر سے، 4 افراد مل کے ایک کمیٹی ڈال لیں. تو اس طریقے سے وہ اگر کوئی انٹروڈیوس کرواتا ہے تو اس کو بھی الحمدللہ ہم نے انعامات اس کے لیے رکھے ہیں. آپ میرا نمبر یہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ سیو کر لیں میرا نمبر. تو جیسے آپ فری ہوں تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. اگر آپ کے ریلیشن ہے اور آپ اچھا یعنی کہ آپ کے پاس پیپل بینک ہے تو آپ یہ ضرور کام کریں. تو اس میں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ کے واسطے سے اگر کوئی اللہ کا گھر دیکھ لیتا ہے تو اس سے اور کیا چاہیے. ابھی یہ دیکھیں نا، ہم 800 افراد کو اللہ کا گھر دکھا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سبب بن رہے ہیں اللہ کا گھر دکھانے کا. اگر ایک فرد نے بھی ہمارے لیے دعائے بخشش کر دی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو ہمارے بیڑے پار ہوں گے. اور جس نے معاونت کی ہوگی اس کام میں، جس نے معاونت کی ہوگی انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا پار ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سرخرو فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے حاسد جو ہیں ان کے حسد سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح کے چال بازوں کی چال بازی سے محفوظ رکھے. اور ابھی میں عمران بھائی کو کہوں گا کہ یہ جلدی سے ڈلوا دیں اس کے اندر، تاکہ یہ قرآن اندازی کا مرحلہ شروع کیا جا سکے. جی عمران بھائی. اور میں تب تک یہ قاری صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں تھوڑا مدینے کی یاد تازہ کروا دیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر.
جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر یاد مجھے کیا مانگا تھا اور کیا کیا بھول گیا، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ 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 اللہ، مولا 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 مولا، اور احرام کی حالت ہو اور طواف کے پھیرے ہو، احرام کی حالت ہو اور طواف کے پھیرے ہو، اور طواف کے پھیرے ہو، زمزم بھی پلائے گا، زمزم بھی پلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ 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 اللہ، مولا 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 مولا، ہر سال دکھاتا ہے لاکھوں کو حرم اپنا، ہر سال دکھاتا ہے لاکھوں کو حرم اپنا، لاکھوں کو حرم اپنا، مجھ کو بھی بلائے گا، ہم سب کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ 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 مولا، اور پروان سفر ہوگا حرمین مقدس کا، پروان سفر ہوگا حرمین مقدس کا، حرمین
میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ 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 مولا 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 مدینے موجود ہیں. پتہ نہیں آج کس نے تڑپ کے التجا کی ہے, کس نے طلب سے آنسو نکلے ہیں, کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے اور آج وہ اس کا نام نکلے گا اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کے لیے. تو میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. یہ تو بہانہ ہے, ہمارے عمران بھائی ہیں, ہمارے ضمیر صاحب ہیں, بہانہ ہے, لیکن یقین جانے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اس کاروان کے مینیجر جناب عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیے اور یہ جو کچھ بھی قرآن اندازی کا مرحلہ ہے, اس تقریب کا مرحلہ یاد کروا رہے ہیں میرے لیڈرز, میں ان سے گزارش کروں گا, میں ان کے نام پکاروں گا, وہ آئیں باری باری اسٹیج پہ. تو سب سے پہلے میں محمود انصاری کے بعد میں دعوت دوں گا جناب قاری حفیظ صاحب کو. یہ ہمارے نئے لیڈر ہیں, ان کی ماشاءاللہ پوری ٹیم سب ہمارے پاس موجود ہیں. اور رضوان کو کہ رضوان آپ بھی آ جائیں اسٹیج پر. اور اس کے علاوہ ماسٹر شفیق صاحب وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں. آپ لوگ آ جائیں. یہ وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے اس کاروان کو پائے تکمیل تک پہنچایا. ان کی بڑی ایفرٹ, بڑی محنت ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ ہیرے ہیں میرے جنہوں نے ہمارے اس پورے پروجیکٹ کو سمجھا, بہت انڈرسٹینڈ کیا اور ماشاءاللہ اس کاروان کے ساتھی بن چکے ہیں. اور اس کاروان کو اور ہاں جی بالکل ہمارے اس کاروان کے ایک اور لیڈر جناب سراج صاحب اور جناب عامر صاحب, ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس اسٹیج میں آئیں, اس کاروان کا حصہ بنیں. آپ بھی اس پروجیکٹ کے اندر آئیں, اس کو سمجھیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اللہ نے چاہا تو دینی فائدہ بھی ہوگا. تو میں تمام اپنے دوستوں سے, اور اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ پی ٹی آئی کے ہمارے علاقے کے صدر صاحب جناب نثار صاحب, جو انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ایز اے چیئرمین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو نومینیٹ کیا ہے. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اس کاروان کے اندر علماء کرام کا ساتھ بھی ہے اور سیاسی سماجی شخصیات کے حصہ بنے دوبارہ, اور میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوشی ہوئی اور جناب قاری ضمیر صاحب سے گزارش کروں گا کچھ الفاظ. بس میں یہی کہوں گا, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو بہت بہت دوستوں کا شکریہ. میں سراج صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کاؤنٹنگ کر لیں اور ایسا نہیں ہو کسی دوست نے جیب میں ڈالی ہوئی اور بعد میں یہ قلعدم قرار دی جائے کہ یار یہ تو دوبارہ کرو, تو ایسا نہ ہو. کئی مذاکر بھی رکھ لیتے ہیں نا, بولتے میری بچی تو یہ رہی, آپ نے کس کی اٹھا لی ہے, تو یہی رہ گیا, مجھے بھی جان میں ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو بار بار باادب حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. یہ بہت بہت دلی دعائیں آپ سب کے لیے. میں خود الحمدللہ 1.5 سال رہ کے آیا ہوں, تو آپ یقین کریں کہ بس دل جس کا نام نکلا ہے MM انٹرپرائزز.
کون خوش نصیب ہیں؟ ایم ایم انٹرپرائز بھائی سامنے سے ہٹیں بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ایم ایم انٹرپرائز سے انشاءاللہ اگلے ماہ بھی قرآن داری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ بہت مبارک ہو، بہت مبارک۔ یوں خوشی کیا بتاؤں ملی مجھے، سب سے گنبد کروں سب کر دے تو سب گنبد کروں سب کر دے تو وہ پیش نظر میرے آقا کا گھر وہ پیش کیا سرور آئے گا مدینے چلا، کیا سرور دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارا اس محفل کا منعقد کرنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے شرکت کی، جن تمناؤں کے ساتھ آرزوؤں کے ساتھ، اے اللہ سب کی تمنائیں اور آرزویں پوری فرما دے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مولا سب کی آرزوؤں کو پوری فرما۔ اور جن کا نام نکلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ضمیر بھائی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کاروان معصوم کو اللہ تعالیٰ ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ان کو محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے، دین پر شریعت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔